بھی وہ دل پر اثر کرتا ہے، دل و دماغ کی دنیا کو معطر کرتا ہے، اور اگر وہ سمجھ میں آ رہا ہو یا جا بجا اس کے فہم سے آشنائی ہو رہی ہو، پھر تو قرآن پاک رلاتا بھی ہے، ہنساتا بھی ہے، جنت کی سیر بھی کراتا ہے، دوزخ سے بھی ڈراتا ہے۔ دوزخ کے جتنے معانی ہو سکتے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اور جب جب ذکر آتا ہے تو انسان کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام کیفیات مطلوب ہیں کہ انسانی جسم و جان پر یہ قرآن پاک جیسے اتر رہا ہو، نازل ہو رہا ہو، اس طرح سے پڑھا جائے، اس طرح سے سنا جائے، اور اس طرح سے اس عالم سے، اس وجد کے عالم سے گزرا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاری محمد صدیق صاحب نے بڑی حد تک قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کیا، قرات کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، جذب و انجذاب کے حوالے سے طبیعتوں کو اپنی طرف مائل رکھا ہے، لوگوں کو نیند اور خواب آور نہیں ہونے دیا ہے۔ ان کی تلاوت کے نتیجے میں لوگ جاگتے رہے ہیں، بیدار رہے ہیں، اور سامع حضرات کو بھی بہت کم زحمت انہوں نے دی ہے۔ جس درجہ انہیں قرآن پاک حفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے، خاص اپنا فضل رکھا ہے، اس کے نتیجے میں جس روانی سے قرآن پاک پڑھا اور سنا گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بسا اوقات کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو قرآن پاک طاری کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ہم سب کی دعا ہے کہ ہمارے حق میں بھی اس قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور خود قاری صاحب کے حق میں بھی، اور سامعین کے حق میں، اور تمام لوگ جو یہاں موجود رہے ہیں۔ رمضان المبارک تو قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی اصل برکت ہی یہ ہے کہ اس میں یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ حضرت جبریل امین انہی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات، اور اغلب یہ ہے کہ 27ویں شب کو نور کی وہ کرن لے کر آئے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کیا، اور قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور اختتام پذیر ہوا۔ تو قرآن پاک ہی کی وجہ سے رمضان المبارک کی برکت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر روزے بھی فرض کیے جائیں اور ایک مہینے کے فرض کیے جائیں، تو ظاہر ہے کہ رمضان المبارک سے بہتر کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو پہلے سے بابرکت تھا اس کو مزید بابرکت بنا دیا، یعنی نور علی نور ہو گیا۔ لہذا اسی مہینے کے روزے بھی فرض کیے، یہ بات کی بات۔ میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ رمضان المبارک کا چاند بھی سب سے پہلے قرآن پاک دیکھتا ہے۔ ادھر رمضان کا چاند ہوتا ہے، ادھر قرآن پاک جزدانوں سے نکل کر، طاقوں سے اتر کر، اپنی خاک دھول جھاڑ کر ہر محلے بستی کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پورے 29-30 دن ہماری ہی زبان پر جاری ہوتا ہے، ہمارے ہی کانوں سے گزرتا ہے، ہمارے ہی دل و دماغ پر دستک دیتا ہے، اور ہر روز بار بار ہم سے یہ کہتا اور پوچھتا ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے کیا ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو، میرے ہر لفظ کو بابرکت سمجھتے ہو، میرے ہر حرف پر 10 نیکیاں سمیٹتے ہو، میرے تقدس کے بڑے گیت تم گاتے ہو، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری شریعت کو کیوں نہیں نافذ کرتے؟ میرے حکم کو کیوں نہیں بجا لاتے؟ مسلسل قرآن پاک پچھلے 27 دن سے ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ہم سے یہ پوچھ رہا ہے، ہم سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ یہ تمہیں ہو کیا گیا؟ میرے تقدس کی جب تم گن گاتے ہو، میرے احترام کی جب تم باتیں کرتے ہو، میری کوئی ایک آیت زمین کے اوپر پڑی مل جائے تو اس کو اٹھاتے، جھاڑتے، پوچھتے، چومتے، چاٹتے، کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہو، لیکن اسی آیت میں اگر لکھا ہو کہ سود لینے دینے والے اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، میرے حکم کو نہیں مانتے، میری ہدایت کو نہیں مانتے، میرے لفظوں کا احترام کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آتا ہے کہ ایک مجلس سے خطاب فرما رہے تھے، فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ جس دور میں رہتے بستے ہو، تم قرآن پاک کی حدود کی حفاظت کرتے ہو،
ایک دور آئے گا جو بہت دیر تک قائم رہے گا، اس پہ لوگ قرآن پاک کے حروف کی حفاظت کریں گے، حدود کو بھول جائیں گے۔ 27 راتیں ہو گئی ہیں، سوا پارہ ایک دن ہم نے پڑھا، پھر ایک پارہ پڑھنے لگے، پھر اس سے کم پارہ ہم نے پڑھا۔ قرآن پاک مسلسل مجھ سے اور آپ سے یہ گلہ کر رہا ہے، ہماری چارج شیٹ ہمارے ہاتھ پہ تھما دیتا ہے، میں تمہاری شفاعت کر سکتا ہوں، میں تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہوں، میں تمہارے خلاف حجت بن سکتا ہوں، میں تمہارے حق میں گواہی دے سکتا ہوں۔ مسلسل قرآن پاک نے ہم کو رلایا بھی ہے، ہنسایا بھی ہے، اور چار دانگ عالم میں ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے، ہماری جو ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی حیثیت سے جس منصب پر ہم کو فائز کیا ہے، جا بجا قرآن پاک اس کی یاد دلاتا رہا، مسلسل ہمیں اس بارے میں یاد دہانی اور تذکیر کی طرف لاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے، اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، ان سے فرمایا کہ عبداللہ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر حیران ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن پاک تو آپ پر اترا ہے، آپ ہی سے ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، اس کو پایا، میں بھلا آپ کو کیا قرآن سناؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عبداللہ، آج تو جی یہ چاہتا ہے کہ کوئی پڑھے اور میں سنوں۔ اب یہ کہ قرآن پاک کا عجیب و غریب اعجاز ہے، کبھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے، کبھی سننے کو جی چاہتا ہے، کبھی اس طرح شغف آدمی کرتا ہے، کبھی اس طرح ذوق اپنا پورا اس کی تکمیل کرتا ہے۔ حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منبر پر تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نیچے بیٹھے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ پیغام، یہ بات، یہ دعوت لوگوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا کہ آپ گواہی دیں کہ آپ نے یہ پیغام لوگوں تک، امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ ہوا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے روک رہے ہیں، حسب کا حسب، عبداللہ ٹھہر جاؤ، عبداللہ ٹھہر جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب یہ گواہی دی جائے گی، جب یہ پوچھا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، ختمی مرتبہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، آپ کی امت آپ کے قائم مقام ہے، آپ کے مشن کو لے کر اٹھنے کی ذمہ دار۔ جس دعوت کو آپ چھوڑ گئے ہیں، جس جدوجہد کے آپ ساری عمر کھو کر رہے ہیں، اس دعوت اور اس جدوجہد کی قائم مقامی اس امت کو کرنی ہے۔ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جانا، ہم سے مسلسل